بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بعض نظارے ایسے بھی تھے کہ کسی سے اس کی چیز خرید کر اسی کو یا اس کے گھرانے کے کسی دوسرے فرد کو عطا فرما دیتے۔ جیسا کہ غزوہ ذات الرقاع سے واپس کا سفر جاری تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ کافی لاغر اور کمزور تھا، بار بار لشکر سے پیچھے رہ جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی حالت دیکھی تو اسے آہستہ آہستہ لکڑی ماری۔ وہ اونٹ اس قدر تیز رفتار ہو گیا کہ اب دوسرے صحابہ کرام کی اچھی اچھی سانڈنیوں سے بھی آگے نکل جاتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی رفتار کم کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتے کرتے چلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی گھریلو حالات دریافت فرمانے لگے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے خوب دل لگی کرتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 9 بہنیں ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ کسی تجربہ کار عورت سے شادی کروں جو ان سنبھال سکے اور ان کی کنگھی پٹی اور نگہداشت کرے۔ ناظرین، واضح رہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے کی تعریف کی اور فرمایا کہ جب مدینہ پہنچو تو سمجھداری سے کام لینا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، تم یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا معاوضہ تحفتاً پیش کرنے چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً خریدا اور ایک اوقیہ سونا قیمت ٹھہری۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اگلے دن حضرت جابر رضی اللہ عنہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لائے اور مسجد نبوی شریف کے باہر باندھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا اور فرمایا، اے میرے بھائی کے بیٹے، اونٹ کو لے جاؤ، یہ تیرا ہی ہے۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جابر کو لے جا کر اسے ایک اوقیہ دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انہیں اونٹ کی قیمت میں ایک اوقیہ سونا اور کچھ زیادہ مال دے دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب تک وہ مال میرے پاس رہا، میرا مال بڑھتا ہی رہا۔ اسی طرح کے موقع پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ خریدا اور انہی کے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ فرما دیا۔ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ اپنے بدن مبارک پر پہنا ہوا کپڑا بھی عطا فرما دیا، جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، میں آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی، اس لیے آپ نے وہ چادر لے لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف نکلے اور اسی چادر کو بطور تہمت باندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھ کر عرض کیا، کیا اچھی چادر ہے، یہ مجھے پہنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ گئے
फिर वापस तशरीफ़ लाए और वो चादर लपेट कर इस सहाबी के पास भेज दी। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इससे मालूम किया कि तुमने अच्छा नहीं किया, हालांकि तुम्हें मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी साइल का सवाल रद्द नहीं फरमाते। वो सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, अल्लाह की कसम, मैंने सिर्फ़ इसलिए सवाल किया कि जिस दिन मैं मर जाऊं और ये चादर बतौर तबर्रक मेरा कफ़न बने। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो चादर इसका कफ़न ही बनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए।